اس ہستی کے حوالے سے بات کریں گے کہ جس کے حوالے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہتی ہیں کہ میں نے رسول پاک سے سنا کہ انہوں نے کہا تھا کہ خدا کی قسم ختیجہ سے بہتر مجھے کوئی بیوی نہیں ملی. جب سب لوگوں نے میری دعوت کا انکار کیا، مجھے جھٹلایا، تو اس وقت وہ مجھ پر ایمان لے کر آئیں، اور جب سب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے تو اس وقت انہوں نے میری تصدیق کی. اور جس وقت کوئی شخص مجھے کوئی چیز دینے کو تیار نہ تھا، اس وقت حضرت ختیجہ نے مجھے اپنا سارا مال دیا، اور انہی کے شکم سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد کی نعمت سے نوازا. تو یہ فضائل جناب خدیجۃ الکبریٰ کے جو کہ آپ نے سنے. ہمارے جید علماء ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے ساتھ علامہ زہیر الحسن صاحب موجود ہیں، ہمارے ساتھ ڈاکٹر جمیل راتھوڑ صاحب موجود ہیں، اور آج ہمارے ساتھ فرحان آپ ابھی موجود ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم سب کو سلام. بہت شکریہ. اور مدیہ یہ ایک بڑا فیوریٹ سیگمنٹ ہو گیا ہم سب کا، آڈینس بہت اٹیچ ہے سیگمنٹ سے، کیونکہ اتنی علم کی بات ہوتی ہے یہاں پہ، جس کا مقصد اور ہم بھی محبت میں جذباتی ہو جاتے ہیں. اچھا، کیونکہ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ان کے بارے میں بے شمار ایسی فضائل ان کے بیان کیے گی کہ ہمارے پاس شاید وقت واقعتاً کم ہو اور ہم بیان نہ کر پائیں. لیکن ایک حدیث جو ایک حدیث جو میری نظر سے گزری، اس کا کچھ مفہوم ایسے تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے. علامہ صاحب آپ بھی اس کی مجھے بتائیے گا ضرور. اور انہوں نے کہا کہ اللہ نے ان بی بی کو جو کھانا لے کر آ رہی ہے ان کو سلام بھیجا ہے. اور حضرت جبرائیل نے بھی کہا کہ میرا بھی سلام دیجیے گا. پھر ان کو یہ بھی کہہ دیجیے گا کہ جنت میں ان کے لیے موتیوں کا محل تیار ہے. اب یہ غار ہرا ابھی جس پہ آپ چڑھتے ہوئے آپ اتنی پریشانی کا شکار ہوتے ہیں، سوچے جب وہ چڑھ کر آتی تھی تو اس بی بی کے فضائل کا کیا کہنا. بالکل. علامہ صاحب، سارے بھائی السلام علیکم، آپ نے ہمیں جوائن کیا، بہت شکریہ. علامہ صاحب، میں چاہوں گا کہ اس پاک بی بی کا جو ذکر ہم کریں اور اپنی اس محفل کو منور کریں. جی بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم الشریف. اگرچہ 1400 سال سے زیادہ گزر چکے ہوئے ہیں وفات حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو، لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حتیٰ بعد وفات بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہمیشہ ان کو یاد فرماتے تھے، اور حتیٰ ان کی سہیلیوں کا خاص خیال رکھتے تھے جب بھی کبھی قربانی کرتے تھے. تو میں اس لیے آج کے دن 10 رمضان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی وفات پر تسلیت و تعزیت پیش کرنا چاہتا ہوں. بے شک بے شک بے شک. سب سے پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی ہم کسی شخصیت کے متعلق ڈسکشن کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر انبیاء کا ذکر کیا اور مختلف کریکٹرز جو ہے نا پروردگار نے قرآن پاک کے اندر ذکر کیا. جی ہاں. اس کا اصل مقصد جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کریکٹرز کو سمجھ کر جو رول ماڈل ہیں ان کے کردار کو اپنے کرداروں میں ڈھالنے کی کوشش لاگو کریں. جی ہاں. اور جو برے کردار ہیں ان برائیوں سے بچنے کی کوشش کریں. بہت اچھی. چونکہ فطرتاً جو ہے وہ انسان، ہر زمانے کا انسان ہے، اس کی نیچر ایک ہی نیچر ہے. حالات و واقعات کے ساتھ جو ہے نا وہ معاملات مختلف ہوتے ہیں. بالکل ایسا. خوب، جب ہم اس پر آتے ہیں تو اب 2 جنبے ہوتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب کسی شخصیت کا ذکر کیا جائے تو دیکھتے ہیں کہ صدر اسلام کی شخصیت ہے تو اس کے متعلق قرآن میں کچھ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ فرمایا ہے، اور اس کے بعد ائمہ علیہ السلام اور زہرا صاحب اور اولیاء خدا. ٹھیک ہے. یہ ایک بات. جی. اچھا، اس کے بعد جو دیکھنے کا اندازہ وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک ہے جنبہ نورانی، ایک ہے جنبہ بشری. اب ہم لوگ جو ہیں سارے کے سارے وہ بھی 2 جنبے رکھتے ہیں. ایک ہمارا روحانی جنبہ ہے، ایک بشری جنبہ ہے. ٹھیک ہے. اب ظاہر اس وجود کے اندر میرا وہ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، اے میرے رسول تم سے پوچھتے ہیں کہ روح کیا، ان سے کہو کہ وہ اللہ کا امر ہے. تو ہمارے اندر بھی امر ربی ہے. یہ جو کہہ رہا ہوں میں، تو میں جو ہوں وہ امر ربی ہوں، یہ میرا جسم ہے. اچھا، جو ائمہ علیہ السلام اور یہ شخصیات ہیں ان کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ، ان کے اندر ایک نور بے شک اور اس کے ساتھ جو ہے بے شک وہ بشری جنبہ، یعنی بشر کے اندر نور. جی جی جی. اب اس کے اندر جب ہم بات کرتے ہیں تو میں اس پورے مقدمے کی جو مخ ہے وہ یہ ہے کہ بعض اوقات ہم ان فضائل کو زیادہ بیان کرتے ہیں کہ جن کو ہم رول ماڈل کے طور پر لے ہی نہیں سکتے، وہ استثناءً ان کے ساتھ ہے مخصوص. صحیح. اب آپ اگر دیکھیں ہمارے جو قصیدے ہیں، ہماری جو نعتیں ہیں، تو ان کے اندر اس جنبے کو زیادہ جو ہے نا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اب وہ جنبہ مثال کے طور پر بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ وہ سابقون الاولون، وہ سب سے پہلی وہ ہیں. بے شک. بیوی سب سے پہلی ہے. جی ہاں جی ہاں جی ہاں. اب کائنات کی کوئی عورت رسول اللہ کی پہلی بیوی نہیں بن سکتی. جی ہاں. اب یہ ایک فضیلت ہے لیکن یہ رول ماڈل تو نہیں ہو سکتی نا. اچھا، وہ سابقون الاولون سب سے پہلے انہوں نے ایمان لایا. اب کوئی اور تو لے نہیں سکتا. ختم ہو گیا، چیپٹر کلوز.
تیسری بات، سب سے پہلی نماز پڑھنے والی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تیسرے مولا کائنات علی بن ابی طالب تھے، چیپٹر کلوز. بالکل صحیح. خود بی بی نے پیغام بھیج کر جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کے لیے خاص تیاری ایک ایک کر کے لے لینا. اچھا اب کیا ہے کہ یہ وہ جنبہ ہے کہ جس کو ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں جو معاشرے کے لیے ضروری ہے وہ کون سا جنبہ ہے؟ صحیح، بڑی اچھی بات ہے. اب ہمیں جو ہے نا اس کو ہائی لائٹ جب فالو کریں گے تو اس چیز کو تو ہم نہیں لاگو کر سکتے، ہمیں کیا فالو کرنا ہے وہ جاننا، تاکہ آج ہماری بچیوں کو پتہ چل سکے نا. بہت اچھی بات ہے. اب مثال کے طور پر دیکھیں نا، بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ، انہوں نے سنا، ان کو پتہ چلا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نامی ایک جوان ہیں جو کہ یہاں پر مکہ کے اندر رہتے ہیں اور ان کا کردار بڑا اچھا ہے. انہوں نے کیا کیا، انہوں نے تجارتی قافلہ دے کے میسرہ کو کہا کہ تم نے خیال رکھنا ہے اور آ کر رپورٹ دینی ہے کہ کیا جو سنا ہے ویسے ہی ہے. اب جب میسرہ نے آ کر بتایا کہ ہاں بی بی، ملکۃ العرب سے کہا کہ وہ ویسے ہی ہیں، ایماندار ہیں، با کردار ہیں، با وفا ہیں، با اخلاق ہیں. ان کے کردار کی جب گواہی دیے تو بی بی نے اس زمانے کے معاشرے کے تمام تر اصول و ضوابط کو توڑ کے کہا کہ میں پیغام دیتی ہوں. اب یہاں پر بی بی کی یہ فضیلت، کون سی فضیلت کہ اس وقت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عرف میں یتیم عبداللہ کے نام سے جانے جاتے ہیں، اور یتیم کا سٹیٹس نہیں ہوتا ظاہری طور پر، مادی طور پر. تو بی بی نے جو ہے وہ یہ نہیں دیکھا، بلکہ ان کی بصیرت جو ہے نا وہ دیکھ رہی ہے. اب جب ایسا سودا کیا ہے بی بی نے تو پھر بی بی کی جھولی میں خدا نے ڈالا کیا ہے. اور دیکھیں کیا مصلحت تھی کہ ان کو یہ بھی پتا تھا کہ اگر رسول خدا اگر وہ اپروچ کریں گے تو لوگ کہیں گے دیکھو انہوں نے خدیجہ سے کیونکہ اتنا مال تھا ان کے پاس لے شادی کی، تو انہوں نے وہ اسٹیریوٹائپس نہ سے بریک کیا، اللہ نے ہی کروایا کہ پھر انہوں نے اپروچ کیا. جی جمیل بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. میں اسی کی علامہ صاحب کی گفتگو کنٹینیو کروں گا. دیکھیے مکۃ المکرمہ کی کفر اور شرک سے آلودہ فضاؤں میں جب سب سے پہلے پیغام حق اور صدائے حق بلند ہوئی تو خواتین میں سب سے پہلے اس پیغام حق کو قبول کرنے والی دل و جان سی اللہ نے اگر یہ سعادت عطا فرمائی، یہ سعادت عظمیٰ سیدہ عالم خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے حصے میں آئی. اور ایمان لانے کے بعد اگر ان کی کردار کو اور سیرت کو دیکھیں تو چاہے وہ عقل و دانش ہو، فکر و تدبر ہو، فہم و فراست ہو، چاہے وہ ایثار و قربانی ہو، چاہے وہ معاملہ فہمی ہو، چاہے وہ ازدواجی زندگی کی خوبصورت داستانیں ہوں، چاہے وہ بچوں کی تربیت ہو، چاہے وہ زمانے کے اندر اپنے مال کو تقسیم کرنے کی بات ہو، چاہے وہ خواتین کے حقوق کی بات ہو، سلیقہ شعار ہو، چاہے وہ عبادت الہی کے ذرعی اصول کیا کہنے، ہر چیز کے اندر ان صفات عالیہ میں ید طولہ اگر کوئی نظر آتی ہے سید عالم ہے. اور میں کہوں گا کہ خواتین اور عالم نسوانیت کے لیے سیدہ نے ایسی نورانی قندیلیں اور ایسے مینار نور آپ نے جو روشن کیے ہیں کہ وہ ساری خواتین کے لیے قیامت تک کے لیے کافی و شافی ہے. لیکن میں سیدہ کے اس پہلو کی طرف ضرور نشاندہی کروں گا کہ آپ نے رسول اللہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد وہ ڈیووشن، وہ ڈیڈیکیشن، وہ سیکریفائس، وہ قربانیاں پیش کی ہیں کہ ایسی نظیر کہیں نہیں ملتی. آپ اپنی جود و سخا میں کمال کے صفات عتم پر نظر آتی ہیں. بے شک. اور میں یہ کہوں گا کہ اسلام کس طرح پھیلا، تو میں کہوں گا اسلام نبی کے عمل سے پھیلا اور سیدہ کے مال سے پھیلا. واہ واہ واہ، کیا خوبصورت مال ملا ہے. یہ عمل ان کا تھا، مال ان کا تھا. جوک در جوک لوگ حلقہ بگوش اسلام ہوتے رہے اور ہم اپنی بچیوں کو بہت ساری تربیت کرتے ہیں. اور ایک بات صرف سے مال ہی نہیں، ان کی تربیت بھی، کیونکہ وہ جناب فاطمہ میں آئی اور اس کے بعد پھر وہی آگے امام حسین میں ساری کنٹینیوشن تو ہوا تھا. لیکن فی الحال یہاں پر میں ان دو لفاظ کے بعد آگے اگر میں چلوں تو میں کہوں گا ہم اپنی بچیوں کو بہت ساری تربیت دیتے ہیں. دیکھیے زمانے کا دستور ہے کہ آپ کو زمانہ مانتا ہے، بیویاں ذرا کم ہی مانتی ہیں. ٹھیک ہے نا. وہ ایک لطیفہ کے ساتھ ایک پیر صاحب ہواؤں میں اڑ رہے تھے، ناراض تھے، تو بیوی نے کہا کہ میاں تم پیر بنتے ہو، آج میں نے پیر دیکھا ہواؤں میں اڑ رہا تھا. اچھا تو نے دیکھا وہ میں ہی تو تھا. اچھا آپ تھے؟ جبھی میں کہوں جو آڑے ٹڑے کیوں اڑ رہے تھے. ٹھیک ہے نا. بیویاں نہیں مانتی. لیکن قربان جائیے سیدہ پر جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام، علامہ صاحب نے فرمایا وہ سارے قرائن ان کو نظر آ گئے تھے، تبھی وہ رشتہ ہوا. اور پھر اس کے بعد سیدہ عالم نے جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم پر پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ عوارض بشری پر مخصوص کیفیات کا ظہور ہوا تو آپ نے فرمایا زملونی زملونی. بخاری شریف کی حدیث ہے کہ مجھے سردی لگ رہی ہے، سردی لگ رہی ہے. اور ظاہر عجیب کیفیت تھی، اللہ کے انوار و تجلیات نازل ہو رہے ہیں عوارض بشری پر.
تو کیفیت کیا ہو سکتی ہے؟ آج اگر ہم سورج کے سامنے چند لمحے اگر تپتے ہوئے سورج کے سامنے کھڑے ہو جائیں تو ہم آہا ہوا کرتے ہیں، وہ ہزاروں سورجوں سے بڑھ کر روشن رکھ رہے ہیں جب اپنے انوار و تجلیات اور قرآنی اروان نازل کیے تو یہ کیفیت تھی۔ تو ام المومنین کیا فرماتی ہیں؟ واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالی آپ کو کچھ نہیں ہونے دے گا۔